دیکھیں میری دو نیسز ہیں وہ حجاب کرتی ہیں. میری بہن حجاب نہیں کرتی لیکن وہ سر پہ دوپٹہ لیتی ہیں. اب جو میری وہ بڑی والی نیس ہے جب اس کا رشتہ ہونا تھا تو ظاہر ہے لوگ کہتے تھے کہ اور رہتی بھی آئیلینڈ میں ہیں, وہیں آئرش نیشنلز ہیں, تو وہ حجاب کرتی ہیں. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جس نے مجھے حجاب میں مجھ سے شادی کرنی ہوگی نا میں اسی سے, میں بے شک میری شادی نہ ہو لیکن اگر کسی کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ جی حجاب نہیں ہونا چاہیے تو پھر نہ کرے مجھ سے شادی. اور ماشاءاللہ اتنی اچھی جگہ شادی ہوئی اور فیشن بھی پورا کرتی ہیں, بلکہ وہ لانگ ڈریسز بھی پہنتی ہیں, اس کے پر کور کرتی ہیں. تو یہ بھی ایک چیز کلیئر کر دیں کہ اگر کوئی باہر رہتا ہے, جیسے آپ دیکھیں ٹرکی جاتے ہیں انہوں نے لمبے لمبے فراک پہنے ہوتے ہیں, وہ پینٹس بھی پہنی ہوتی ہیں, ان کی جو بوڑھی خواتین ہوتی ہیں وہ پینٹس کے ساتھ شرٹ لمبی پہنتی ہیں اور سکارف لیتی ہیں, تو کیا یہ منع ہے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اسلام نے کوئی لباس نہیں دیا. ٹھیک ہے, ہر وہ لباس جس میں آپ کا سطر چھپ جائے وہ اسلام کا لباس ہے. صحیح. تو اس لیے اگر پینٹ ایسی ہے کہ اس میں آپ کا سطر چھپ رہا ہے تو حرج کی بات نہیں ہے. مفتی صاحب اسی طریقے سے مرد کے لیے, اب مرد جو ہے نا وہ ایسا چست اور وہ والا لباس پہنے تو کہاں سے جائز ہوگا. ہر وہ لباس جس میں آپ کی خوبصورتی, آپ کا حسن نظر آئے اور آپ کے اعضائے جسم, وہ جو سطر عورت ہے جس کو چھپانا ہے وہ چھپ جائے, وہ اسلام کا لباس ہے. اچھا یہ جو ہم عام طور پر سمجھتے ہیں نا کہ یہ جو عرب کلچر ہے, دیکھیے عرب کلچر ہے, اسلام نے چونکہ اس میں اچھی چیزیں تھی تو نبی علیہ السلام نے اس کو اختیار فرمایا. تو ہم اپنے حساب سے, جیسے ہمارے یہاں شلوار قمیض پہنی جاتی ہے تو ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کوئی معذرت, کوئی باہر ملک میں رہتا ہے تو وہ وہاں رہ کر اگر اپنا تشخص برقرار رکھتا ہے تو اس کو رکھنا چاہیے. جہاں یہ جو عائشہ صاحبہ نے جو بات کی ہے ابھی, یہ جو رشتوں کے حوالے سے بات ہوتی ہے, یہ انتہائی کبھی عمل ہے. اور میں یہ بات پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ ایسا کروانا اشد حرام ہے. آپ اسلام نے اجازت دی, آپ بچی کو دیکھیں, رشتہ طے کریں, پھر نبی علیہ السلام نے جو فرمایا کہ اس کے اندر کیا چیز دیکھیں, کہ لوگ تو دولت دیکھتے ہیں, حسن دیکھتے ہیں, خوبصورتی, یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں. حضور نے فرمایا اس کا حسن دیکھو بعد میں, پہلے اس کا کردار دیکھو. تو ہمیں کردار دیکھ کر یوں خواتین کو, پھر اس میں جو ہے نا وہ حرج کہاں آتی ہے, حرج یہاں آتی ہے کہ وہ خواتین بعض ایسی بھی ہیں, ہم نے یہ خود اپنے کانوں سے سنا ہے, آ کے ہمیں بتایا گیا کہ جناب وہ خودکشی پر مجبور ہو گئی. 4-5 لوگوں نے جب ریجیکٹ کیا نا, وہ ٹرے لے کے آئی, سب کچھ. تو اب آپ دیکھیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, ایک انسان کی تذلیل کر رہے ہیں. تو اس لیے ان باتوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. وہ بیچاری شاید پہلے ٹھیک تھی لیکن جب اس کو پہلی دفعہ ریجیکٹ کیا گیا تو اس پہ کیا اثرات مرتب ہوئے ہوں گے, کہ یعنی وہ بند سور کے ان کے سامنے ٹرے لے کے آ رہی ہے. ایسا نہیں کروانا چاہیے, ایسا کروانا حرام ہے. حالانکہ میں نے بہت آگے کی بات کی ہے, اس لیے کی ہے کہ انسانی جانیں بچیں. تو یہ ان چیزوں کا ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے. اور پھر میں دوبارہ وہ بات دہرا کے کہوں گا کہ ہم نے سارا اسلام لباس میں رکھ دیا. ہاں بالکل بھائی اسلام جو ہے نا وہ ہماری پوری حیات کے حوالے سے ہے. آپ اگر خرید و فروخت کر رہے ہیں تو آپ اسلام کے مطابق کریں. یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ نے داڑھی اور تسبیح ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے اور جناب آپ سود کا کاروبار کر رہے ہیں, اور آپ 5 وقت کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور آپ 2 نمبریاں بھی کر رہے ہیں. تو اسلام کیا کہتا ہے, یہ ہم یہ نہیں کہتے کہ جس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے تو ہم اس کی داڑھی کو بلیم کریں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں داڑھی رکھ کے تو نے یہ جھوٹ بولا. نہیں, یہ بھی نہیں کہنا, لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بھئی اسلام ہے نا, آپ مسلمان ہو تو آپ اسلام میں داخل ہو جاؤ. پھر اسلام جو کہتا ہے حلال ہے اس کو حلال جانو, جس کو اسلام نے حرام کہا اس کو حرام جانو. جن چیزوں سے نبی علیہ السلام نے بچنے کو, اور پھر میں ایک آخری حدیث نبی علیہ السلام کی, طویل حدیث ہے, اختصار سے عرض کرتا ہوں. حضور نے فرمایا ایک آدمی نیک عمل کرتا جاتا ہے, اتنا نیک ہوتا ہے کہ ہر آدمی کہتا ہے بڑا نیک ہے, بڑا متقی ہے, بڑا پرہیزگار ہے. صحیح حدیث ہے. وہ ایک ایسا عمل, اس کے اور جنت کے درمیان 1 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے, یعنی 1 فٹ. پھر وہ ایسا عمل کرتا ہے کہ وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے. ایک آدمی ساری زندگی برائیاں کرتا ہے, ہر آدمی کہتا ہے برا ہے, برا ہے, برا ہے, گناہگار ہے, سیاکار ہے, بدکار ہے. اس کے اور جہنم کے درمیان 1 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو وہ ایسا عمل کرتا ہے کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے. کتیا کو پانی پلانے والی وہ خاتون جو غلط کار تھی, اس نے اپنے دوپٹے سے پانی لیا اور اپنے جوتے میں ڈال کے کتیا کو پانی پلایا, کتیا کے بچے کو. اللہ نے اس کو وقت کی ولیہ بنا دیا ہے. تو کوئی عمل چھوٹا بڑا نہیں ہوتا, آپ عمل کریں. راستے سے تکلیف دہ چیز بھی ہٹائیں گے نا, حسن نیت سے ہٹائی تو اللہ آپ پر رحم و کرم فرما دے گا. تو اس لیے کسی کو دیکھ کر جج کرنا, میں پھر کہوں گا اگر آپ نے کسی میں برائی دیکھی ہے تو ایک تو یہ ہے کہ تم برے ہو,
اگر میں حضرت میں کوئی بری چیز دیکھتا ہوں, اللہ نہ کرے ہو, یقیناً بہت اچھے آدمی ہیں, لیکن اگر مجھے کوئی برائی نظر آتی ہے تو میں یکدم ٹوکوں گا نا کہ آپ نے یہ غلط کر دیا. یہ کہیں گے بھائی یہ مولوی لوگ ہوتے ہی ایسے ہیں, یہ کیا طریقہ ہے. اور اگر یہی میں ان کو بولوں کہ حضرت آپ ذرا میرے ساتھ چائے پی لیجئے گا, یہ مجھے ٹائم دے دیتے ہیں, وہاں باتوں باتوں میں ان کو نشانہ بنا کر نہیں, میں کہوں کہ یہ بات یوں ہونی چاہیے, گھما پھرا کے بات کر دوں, ہو سکتا ہے میری بات ان کے دل پہ اثر کر جائے.